بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اعلان فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اے مسلمانوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل و مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے مذہب کے اعتبار سے اسلام کو پسند کر لیا. یعنی دین اسلام اب کامل و مکمل دین ہے. اب اس میں قیامت تک کے لیے کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی حذف و اضافہ نہیں ہو سکتا، کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. اب یہ دین قیامت تک باقی رہے گا اور کبھی بھی یہ منسوخ ہونے والا نہیں، کبھی بھی یہ ختم ہونے والا نہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مخالفین اسلام نے ہر طرح کی سازشیں کی، ہر طرح کے حربے استعمال کیے، ہر طرح کی کوششیں کی، چاہے یہودیوں کی طرف سے ہو، چاہے نصارہ کی طرف سے ہو، چاہے مشرکین کی طرف سے ہو، چاہے دوسرے مذہب والوں کی طرف سے ہو، لیکن اسلام بڑھتا ہی چلا گیا، کبھی وہ ختم نہیں ہوا. جتنا اس کو لوگوں نے دبانے کی کوشش کی، اتنا ہی اسلام ابھرتا رہا. اس کی دو وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ کہ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ یہ دین اسلام قیامت تک باقی رہے گا، تو اللہ کے وعدے کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے لوگوں نے ہزار کوششیں کی دین اسلام کو مٹانے کی، لیکن یہ دین اسلام مٹا نہیں بلکہ اور ابھرتا گیا، اور ترقی کرتا گیا، اور پھیلتا گیا. اور دوسری، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو قیامت تک کے لیے چن لیا جو دین اسلام کی ہر طرح کی حفاظت کرتے ہوں. قیامت تک ایسے بزرگان دین، ایسے مشائخ کرام، ایسے اولیاء اللہ، ایسے علماء، ایسے صلحاء اللہ پیدا فرماتے رہیں گے جو دین اسلام کی ہر طرح کی حفاظت کریں گے. اگر کوئی دین میں کمی بیشی کرنے کی، تحریف کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ختم کریں گے. تو بزرگوں اور دوستو، انہی بزرگوں میں سے جن کے ذریعے سے اسلام خوب پھیلا، اسلام محفوظ رہا، انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ.
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگ وہ ہیں جو بالکل ہی ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ان کو نبیوں کا درجہ دے دیتے ہیں، خدا کا درجہ دے دیتے ہیں۔ یہ دونوں افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ معتدل درمیانہ راستہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے بعض انسانوں کو ولی بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ انہی دوستوں میں سے، اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ اللہ نے قرآن پاک میں اولیاء اللہ کی کیا علامتیں ہیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن کو دنیا میں کسی دنیا کی چیز فوت ہونے کا غم نہیں ہوتا اور کسی مصیبت کے آئندہ آنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ وہ صابر ہوتے ہیں، شاکر ہوتے ہیں، اللہ جو دیا اس پر قناعت کرتے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ الذین آمنوا، اور اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان میں بڑے سچے ہوتے ہیں، جن کے عقیدے صحیح ہوں۔ عقائد میں سب سے اہم عقیدہ توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات میں بھی، اللہ کی صفات میں بھی کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ماننا، یہ ہے توحید۔ اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی روزی نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی مجھے صحت نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی مجھے بیماری نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی مجھے شفا نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ مجھے کامیابی نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی مجھے ناکامیابی نہیں دے سکتا۔ یہ سب کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اس عقیدے رکھنے کو توحید کہتے ہیں۔ تو ان کے عقیدے صحیح ہوں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ نے اولیاء اللہ کی یہ بھی علامت بیان فرمائی ہے کہ وہ تقوی والے ہوتے ہیں، انتہائی تقوی والے، متقی، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ ایک ایک چیز سے اپنے کو بچاتے ہیں، دوسروں کو بھی بچانے کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے کسی حرام کو کبھی حلال نہیں سمجھتے، اور انہی حرام چیزوں میں سے ایک بدعت بھی ہے۔ بدعت جو نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں دین سمجھ کر جو کام نہ کیا گیا ہو، ویسے کام کے کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر 12 ربیع الاول آئے تو عید میلاد النبی منانا، یہ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تو عید منانا یہ بدعت ہے۔ اسی طرح سے ربیع الثانی میں 11 تاریخ کو 11ویں شریف مناتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ اس کی اللہ نے نہ اجازت دی ہے، نہ نبی نے اس کی اجازت دی ہے، نہ خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی ہے۔ تو یہ سب چیزیں بدعات ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ سب گناہوں میں سب سے بدترین گناہ ہے۔ دوسرے گناہ کرنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، اسے کبھی نہ کبھی توبے کی توفیق ہو جاتی، لیکن بدعت جو کرتا ہے انسان، وہ تو اسے نیک سمجھ کے کرتا ہے، نیکی سمجھ کر کرتا ہے، ثواب سمجھ کر کرتا ہے، اب اسے توبے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اللہ نے علامتیں بیان فرمائی کہ وہ انہیں نہ دنیا کا کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے، وہ ایمان میں سچے ہوتے ہیں، ان کے عقیدے درست ہوتے ہیں، اور وہ تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون ایسے اوصاف والا ہے، اسی کو ہمیں ولی ماننا چاہیے۔
اللہ کا دوست ماننا چاہیے، شیخ ماننا چاہیے، اپنا پیر ماننا چاہیے، اسی سے ہمیں تعلق رکھنا چاہیے۔ آج کل بہت سے شیخ کے نام سے، پیر کے نام سے بہت سے بازار میں نکل آئے، ماڈرن پیراں، شریعت کا ان کے پاس کوئی پاس و لحاظ نہیں، نماز کی بالکل کوئی پابندی نہیں، عورتوں سے بے محابہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے بہت سے پیر بازار میں آ گئے، ان کو بھی ہمارے بھولے بھائی مسلمان جو ہیں بڑا پیر مانتے ہیں، شیخ مانتے ہیں، اور ان سے متعلق ہو جاتے ہیں، اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور دوسرے اپنے متعلقین کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے اتنی بدعات ہمارے بھائی مسلمان بھائی کرتے ہیں، ان کے بارے میں ذرا اٹھا کر دیکھیں، کیسے بزرگ تھے، ان کے ماں باپ کتنے تقوی والے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ جوانی کے عالم میں ایک نہر کے پاس سے گزرے، تالاب کے پاس، بہت زیادہ بھوک تھی، تو دیکھا کہ تالاب میں ایک سیب آپل آ رہا ہے لڑکتا ہو، بہت زیادہ بھوک تھی، اس لیے انہوں نے کیا کیا، اس سیب کو لے لیا اور کھا لیا۔ آدھا کھائے تھے، احساس ہوا میں نے کیسے کھا لیا، یہ کسی باغ کا سیب ہوگا، میں نے باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر اسے کھا لیا، یہ میرے لیے تو حرام ہے، ابھی مجھے باغ کے مالک کے پاس جا کے معافی لینی چاہیے، معافی کروانی چاہیے۔ چنانچہ گئے، جا کر پوچھا، اسی راستے سے دیکھا تو وہاں ایک سیب کا باغ تھا، لوگوں سے پوچھا کہ کس کا باغ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کا باغ۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے ان کے گھر گئے اور جا کر ان سے کہا کہ آپ کے باغ کا ایک سیب، ایک آپل تالاب سے گزرا تھا، میں نے اسے اٹھا کے کھا لیا آپ کی اجازت کے بغیر، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 2 شرطوں کے ساتھ میں معاف کروں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں 10 سال تک میرے باغ کی باغبانی کرنی پڑے گی، نگرانی کرنی پڑے گی، دیکھ بھالی کرنی پڑے گی، اور دوسری شرط اس 10 سال کے بعد میں کہوں گا، یہ شرط پوری ہونے کے بعد میں کہوں گا۔ چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں کہ 10 سال تک انہوں نے باغ کی باغبانی کی، نگرانی کی، دیکھ بھالی کی۔ 10 سال کے گزرنے پر عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ باغ کے مالک نے ایک مرتبہ آ کر کہا ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ سے کہ باغ کا ایک سیب لے کر آؤ، دیکھتے ہیں تم نے کیسی باغبانی کی ہے، کیسی نگرانی کی ہے۔ کاٹ کر کھایا تو وہ پھیکا تھا۔ تو عبداللہ صومعی نے کہا کہ تم 10 سال باغبانی کی، تم نے یہ کیا باغبانی کی کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ کون سا سیب میٹھا ہے اور کون سا سیب پھیکا ہے۔ تو ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، آدھا سیب کھانے پہ میں 10 سال سے معاف کروانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، تو کیا میں 10 سال سے باغ کی نگرانی کر رہا ہوں یا باغ کے پھل توڑ کے کھاتا پھر رہا ہوں؟ میرا کام تو باغ کی نگرانی کرنا تھا، سیب کو چکنا نہیں تھا، سیب کو کھانا نہیں تھا، میرا کام اسی کام میں لگا رہا، اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ کون سا سیب میٹھا ہوتا ہے، کون سا سیب پھیکا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری ایک بیٹی سے نکاح کرنی پڑے گی، وہ بیٹی ایسی ہے کہ آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، سن نہیں سکتی، آنکھ سے اندھی ہے، دیکھ نہیں سکتی، پیر سے لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ مجھے سہنے کے لیے میں تیار ہوں، بس مجھے میرے گناہ کی معافی مل جائے، میں تیار ہوں۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد جب انہوں نے گھنگھٹ ہٹا کر دیکھا تو انتہائی خوبصورت صحیح سالم لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جو آنکھ سے جس کی آنکھ بھی صحیح سالم تھی، کان بھی صحیح سن رہے تھے، پیر بھی صحیح تھے۔ فوراً بھاگ کر آئے عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آ کر کہا پہلے ہی میں نے سیب کھا کے گناہ کیا،
اب میں نے ایک نامحرم عورت کو دیکھ کر گناہ کر دیا، مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ کیا کر دیا؟ تو عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹے وہ کوئی نامحرم عورت نہیں ہے، تمہاری ہی بیوی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ نے تو کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، وہ تو صحیح سالم ہے۔ تو عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا کہ اس نے آج تک کسی نامحرم مرد کو نہیں دیکھا، بہری میں نے اس لیے کہا کہ اس نے آج تک کسی نامحرم مرد کی آواز کو، کسی گناہ کی چیز کو نہیں سنا، اور لنگڑی اس لیے کہا کہ آج تک میری بیٹی کسی بری جگہ پر قدم نہیں اٹھائے۔ اس اعتبار سے میں نے اندھی، بہری اور لنگڑی کہا ہے۔ تو بزرگ اور دوستو دیکھیے میاں اور بیوی دونوں کتنے تقوی والے، کتنے پرہیزگار، ان دونوں ہی کے ذریعے سے اللہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ اس واقعے سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرنا چاہیے، ناجائز چیز سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم سے گناہ ہو گیا ہو تو اسے معاف کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اولاد نیک صالح اسی وقت ہوگی جبکہ ہمارے اندر دینداری ہو، ہمارے اندر تقوی ہو، ہمارے اندر پرہیزگاری ہو۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں سنتے ہیں، تو ماں باپ روتے پھرتے ہیں، ان کے پاس یہ حضرت کے پاس جاتے ہیں، وہ حضرت کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت کوئی تعویذ دے دو، میرا بچہ بات سنتا نہیں، کیا بولے، یہ کام کرتا وہ کام کرتا، پریشان۔ تو بزرگوں اور دوستوں پہلے ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، دیندار ہوں، نماز کے پابند ہوں تو ہمارے بچے بھی اسی طرح کے پیدا ہوں۔ پسر نمونہ پدرس، مشہور فارسی کا مقولہ ہے کہ بیٹا باپ کا نمونہ ہوتا ہے، بیٹا باپ کا ماڈل ہوتا ہے، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ تو باپ نمازی ہو تو بیٹا بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے، اور اپنے شریک حیات جسے چنیں، اپنی بیوی جسے چنیں، وہ بھی ایسی ہونی چاہیے جو دینداری میں کامل ہو، مکمل ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ تو مشہور ہے، ڈاکوؤں کا واقعہ۔ جب بڑے ہو گئے تو بغداد کا سفر کیے، مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے بغداد کو گئے، تو ماں نے 40 دینار کسی جگہ قمیص میں چھپا دیا تھا، سی دیا تھا۔ اب جاتے ہوئے راستے میں تجارت قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ اب جتنے بھی بڑے بڑے تاجر تھے، مالدار تھے، وہ اپنے اپنے قیمتی مالوں کو چھپا رہے تھے۔ ایک ڈاکو آیا حضرت کے پاس، آ کر پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت نے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو اس کو بھروسہ نہیں آیا، اعتبار نہیں ہوا، چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، کوئی بڑا تاجر بھی نہیں ہے، اس کے پاس کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے پوچھا تو اس کو بھی حضرت نے وہی جواب دیا۔ تو اس کو شک ہوا تو وہ کیا کیا، حضرت کو لے کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے کر گیا۔ تو سردار نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، کہاں ہیں؟ تو حضرت نے بتا دی کہ فلاں جگہ میری ماں نے سیا تھا۔ تو ڈاکو نے پوچھا کیا تجھے ڈر نہیں ہوا کہ ہم تمہارا مال لے لیں گے، تم سے چھین لیں گے؟ تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا، تو نے سچ کیوں کہا؟ تو حضرت نے کہا کہ میری ماں نے تاکید کی تھی کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ کو لازم پکڑنا، چاہے تمہاری جان کا نقصان ہو جائے، مال کا نقصان ہو جائے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو یہ میری ماں کا یہ میرے سے وعدہ ہے، عہد ہے، اس لیے میں نے یہ کیا۔ تو ڈاکو کو افسوس ہوا، تو نے اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کا اتنا لحاظ کر رہا ہے، میرا مالک، میرا مولا، میرا اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی ہم کتنی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ فوراً سب ڈاکوں نے توبہ کر لی۔ سب سچا واقعہ ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں جا رہے تھے، زبردست پیاس تھی، تو اچانک بادل آسمان پر چھا گئے۔ تو
تو بادل سے شبنم کی طرح کوئی چیز پڑی اور اس سے حضرت کی پیاس دور ہو گئی. اچانک دیکھا کہ روشنی پھیل گئی اور روشنی میں سے ایک صورت، ایک شکل ظاہر ہوئی، اور اس صورت اور شکل نے کہا اے عبد القادر میں تمہارا پروردگار ہوں، رب ہوں، آج میں نے تمہارے لیے وہ ساری چیزیں حلال کر دی ہیں جو لوگوں کے لیے حرام. حضرت نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. حضرت کا یہ اعوذ باللہ پڑھنا تھا، وہ روشنی جو ہے اندھیری میں بدل گئی، تاریکی میں بدل گئی، اور وہ صورت دھواں بن گئی، شکل. اس کے بعد اس آدمی نے، اس شخص نے کہا اے عبد القادر تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا، میں نے تو اس حربے سے 70 صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں، 70 صوفیوں کا ایمان بگاڑ چکا ہوں، تو نے اپنے علم سے اپنے آپ کو بچا لیا. حضرت نے کہا کہ اب بھی مجھے تو پھنسانا چاہتا ہے، اب بھی تو مجھے میرا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے. میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے مجھے بچایا. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیسے سمجھ گئے کہ یہ جو صورت ظاہر ہوئی وہ اللہ کی صورت نہیں تھی بلکہ شیطان کی صورت تھی؟ تو حضرت نے کہا کس کے لیے حرام چیز دنیا میں حلال ہو سکتی ہے؟ یہ شیطانی کا کام ہو سکتا ہے. میں اس سے سمجھ گیا کہ یہ شیطان. تو بہرحال بزرگان دین کے واقعات کو ہمیں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے. کیوں؟ عمل کرنے کے لیے. ان سے ہمیں عقیدت ہونی چاہیے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے. عقیدت ہوتی ہے اللہ کے دوستوں سے. اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنے کے برابر. تو ان کے واقعات کو پڑھنا ہے، سننا ہے. کیوں؟ عمل کرنے کے لیے. ان سے محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ بس ان کے وفات کے دن آئے تو کچھ کھانا پکا کے غریبوں میں بانٹ دے، بس ہم محبت کا حق ادا کر دیں. تو بزرگوں اور دوستوں اس سے کیا ہونے والا ہے؟ تو ہم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ وہ لوگ بھی وفات کا دن مناتے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں. وہ لوگ بھی ولادت کا دن مناتے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں. بس رسم رواج کے جیسا بنا کے ختم کر دیتے ہیں. ہمیں محبت ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، عقیدت ہے. انہیں ہم ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کھانا پکا کر ہی ثواب پہنچانا کوئی ضروری نہیں. اور جس دن وہ وفات پائے ہوں اسی دن ثواب پہنچانا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اب باہر غریب بیچارے مانگ رہے ہیں، ان کو کچھ دے دیں، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ایسے ثواب پہنچائے گا. ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کوئی محتاج ہے، غریب ہے، ان کو کچھ مدد کر دیں پیسوں کے ذریعے سے. کوئی کسی کے پاس کپڑے صحیح نہیں ہیں تو ان کو کپڑے دلوا دیں، ثواب پہنچانے کی غرض سے ثواب مل جائے. یہ جو ہے بریانی پکا کر ہی کھلانا، خشکا پکا کر ہی کھلانا، اسی سے ثواب پہنچے گا، یہ جو ہے خواہ کی جہالت ہے. تو بہرحال اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں کر رکھی ہے. تو یہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چند واقعات. اس لیے میں نے بتا دیا کہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا گزر رہا ہے، اسی مہینے میں لوگ جو ہے ایسے کام کرتے ہیں، ایسے کام سے بچنا چاہیے. بلکہ شریعت نے، اسلام نے ہمیں جو کہا ہے اسے کرنا چاہیے. اب آپ حضرات کو معلوم ہے کہ تقریباً 4 ہفتے سے مسلسل اسلام دشمن اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے. ابھی بھی حملہ کر رہا ہے. ہسپتال پر حملہ کیا، جہاں پر لوگ مدد کے محتاج لوگ جہاں رہتے ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کر دیا. ابھی بھی حملہ کر رہا ہے. اور پوری دنیا جو ہے خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے. اور ہمارے جو عرب کے ممالک ہیں، مسلمان ممالک، وہ تو بس عیاشی میں مصروف ہیں، عیاشی میں مصروف ہیں. تو بزرگوں اور دوستو، ہم جیسے کہ اس سے پہلے بھی بتلایا گیا، ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم اتنا یہاں سے ان کی مدد کریں. ایک مدد تو دعا کے ذریعے سے کرنا ہے، اور ایک مدد جو ہے اسرائیل کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، مصنوعات ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں. ہمیشہ کے لیے، چند دن کے لیے نہیں، جب تک جنگ ہے تب تک نہیں، ہمیشہ کے لیے بند کر دیں. اس کا جو بدل ہے ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں، ہمارے ملک کی بنی ہوئی چیزیں یا دوسرے ملک کی بنی ہوئی چیزیں، ان کو استعمال کرنے کی کریں. یہ ہماری طرف سے چھوٹی سی کوشش بھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے
کام آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔